So alhamdulillah, Sheikh Hanif, Hafidhahullah, had the privilege of being in his khidmah for so many years. Inshallah, without further ado, I will ask Sheikh Hanif to address us. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر لأن تغدي وتعلم آية من القرآن خير من أن تصلي 100 ركعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجہ. مفتی صاحب وہیں بیٹھتے ہیں. بزرگان محترم، اس وقت ہمارے یہ اکابر علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور وقت بھی مختصر ہے، عصر کی نماز بھی پھر پڑھنا ہے. مولانا معاذ سلمہ کا حکم تھا کہ ہم تحفیظ کے عنوان سے ایک جلسہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس مدرسے کے اندر کافی اسٹوڈنٹ اور بچے حافظ ہوتے ہیں اور اس وقت قریباً 30 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. ساتھ میں اس مدرسے کے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب سلمہ، مولانا محمد صاحب بھی تشریف لائے تھے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کسی پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے بچے کے ڈاکٹر بننے پر، لائر اور انجینئر بننے پر. ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنی اولاد کے حافظ قرآن بننے پر، اس لیے کہ ڈاکٹر، انجینئر یہ سب دنیا میں معاون ہیں، وہ بھی جب کہ ان میں اخلاق ہو. اور حافظ قرآن معاون ہے جب قبر میں ہم تنے تنہا ہوں گے، جب اکیلے ہوں گے، جب اندھیرے میں ظلمات میں پڑے ہوں گے، تو یہ حافظ قرآن بچہ ہمیں قرآن شریف بھیجے گا. تو مولانا نے جب کہا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تحفیظ کا جلسہ رکھنا چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کا شوق اور بڑھتا ہے. مجھے کہا کہ ہم استاذ محترم کو یو کے سے، بلیک بن سے ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا ضرور شوق سے بلائیں، تاکہ ایک استاذ کو بھی خوشی ہوگی اس بات پر کہ میرے پاس پڑھا ہوا ایک طالب علم کچھ کام کر رہا ہے. ہر گاردن کا سجانے والا یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر لگائے ہوئے پھولوں کو دیکھے. یہ مسلم مسئلہ ہے. اس عاجز نے جب پہلی مرتبہ بخاری شریف ختم کرائی، آج سے 35 یا 37 ایئرز پہلے، تو راندیر جامعہ حسینیہ سے میرے استاد محترم حضرت مفتی اسماعیل واڑی والا رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ناظم محترم حضرت مولانا اسماعیل ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں اللہ کے پیارے ہو چکے، وہ جلسے میں تشریف لائے. مجھے خوشی بھی تھی انتہائی درجہ، اور دل میں پریشانی بھی تھی کہ اپنے بڑوں کے سامنے بولنا مشکل ہوتا ہے،
میں نے استاذ محترم حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت سبق آپ پڑھا دیجئے، تو ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میں تو جب تجھے پڑھایا تھا تب تیرا سبق سنا تھا، آج دوبارہ سننے آیا ہوں کہ تو نے سبق پکا یاد کیا کہ نہیں۔ تاہم میں نے حضرت سے فرمایا، حضرت نے آدھا گھنٹہ بیان دیا، اور جب دعا کا وقت آیا تو میں نے اپنے محتمیم صاحب ہی سے کہا کہ حضرت آپ کی دعا ہوگی۔ میں نے مولانا سے کہا، مولانا معاذ سلمہ سے، کہ ضرور استاذ محترم کو دعوت دیجئے، وہ آئیں، آپ کے کام کو دیکھیں، اگر کسی مشورے کی ضرورت ہو آپ کو مشورہ دے۔ بہرحال یہ دنیا جو عریانیت کی ہے، بے حیائی کی ہے، اولاد ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں موویز کے مسائل تھے، اب تو ہر جیب میں موویز آ چکی ہے۔ ماں باپ نے موبائل فون دیے ہوئے ہیں، اور علیحدہ کمرے مکان میں ہوتے ہیں ہمارے بچے کے، اور یہ خلوت میں بیٹھ کر کیا دیکھتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے آج کل کا حال یہ ہے کہ قبل البلوغ ہی بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ننگی تصویریں، عریانیت، بے حیائی، گندگی جب دیکھیں گے تو کیوں اس کی طبیعت پر اثر نہیں پڑے گا؟ 100% اثر پڑے گا۔ اور ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نیچر بنایا ہے کہ خواہشات کا بھڑکنا، یہ ایک طبیعی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، پیرنٹس بہت کم ہے، میں مولانا معاذ سلمہ سے کہوں گا کہ آئندہ جلسہ کرے تو سارے پیرنٹس کے اولیاء کو فرض کریں کہ تمہیں جلسے میں آنا ہوگا۔ حضرات محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ میں امر وجوب کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچانا واجب ہے، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا واجب ہے۔ وجوب کا درجہ ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تعلیم بھی دے رہا ہوں، میں گشت بھی کر رہا ہوں، میں جماعتوں میں بھی جا رہا ہوں، میں چلے بھی لگا رہا ہوں، میں ساری دینی ایکٹیویٹیز میں شریک ہوں، اور میرا بچہ گندے کاموں میں مبتلا ہے، نماز نہیں ہے، اس کی زندگی آوارگی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ کل کو جہاں میری نماز میرے سامنے میرے چھڑانے پر آئے گی، میری رہائی پر، میری سفارش پر آئے گی، وہاں میرا بچہ خود مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے کہ اللہ تو نے ان پر فرض کیا تھا، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا نماز پر۔ تو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، تم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہ واجب ہے، ان کی تربیت ہمارے ذمہ فرض ہے۔ تربیت کے عجیب و غریب طریق ہے۔ ایک بزرگ کے باب میں واقعہ لکھا ہے کہ بچپن ہی سے جب وہ بچہ 1.5 سال کا 2 سال کا تھا تو بزرگ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا، بیٹا جب بھی کچھ مانگے تو ایک جگہ بنا دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی چیز مانگے تو کہہ دینا وہاں سے لے لے، اور ماں چپکے سے وہاں رکھ دیتی تھی، اور کہا بیٹے کو یوں کہنا کہ اللہ تو مجھے دے، اور پھر بسم اللہ بول کر کے ہاتھ ڈالنا تو وہ چیز ملے گی۔ دیکھو تربیت ہو رہی ہے۔ ماں پہلے سے وہ چیز رکھتی تھی، بیٹا جب مانگتا تھا تو کہتی تھی ماں بیٹا وہاں جاؤ اور کہو اللہ تو مجھے دے، اور بسم اللہ بول کر دیکھو ہاتھ ڈالو، شاید کہ تمہاری مانگی ہوئی چیز مل جائے۔ اور وہ چیز تو ماں کی ہی رکھی ہوئی تھی، لیکن یہ کام کرتے 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 بچے کا ذہن یہ بن گیا کہ دینے والی ذات اللہ ہی ہے۔ حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہادر المدنی
نور اللہ مرقدہ نے اپنی آپ بیتی میں اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں 4-5 سال کا تھا، میری ماں نے ایک چھوٹا سا پیلو اور تکیہ بنا دیا تھا جیسے ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یوں کہا کہ بیٹے زکریا تکیہ لاؤ، پیلو لاؤ، تو میں نے یوں کہا کہ ابا جی میرا لاؤں، یعنی میرا تکیہ دوں آپ کو؟ بس اتنا سا جملہ بولنا تھا کہ والد صاحب نے اپنے قریب بلایا اور ایک تھپڑ مارا، ایک چپت رسید کی، اور فرمایا بیٹا ابھی سے تیرا اور میرا کر رہا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے۔ فرمایا اس ایک چپٹ کے بعد سے آج میری عمر 70 ایئرس کی ہو گئی، میں نے کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھی۔ تربیت اولاد کی، یہ تربیت بچپن ہی سے ہوگی۔ یہ نہیں کہ بچہ رو رہا تھا تو جو ہے موبائل تھما دیا، اب وہ جو دیکھنا چاہے دیکھتا رہے اندر میں، کہا کیا کرے، یہ بہت روتا ہے اس لیے ہم نے تھما دیا۔ آج اس کے رونے میں اس کی کچھ مصیبت برداشت کر لو، لیکن کل یہ جب رلائے گا تو ہم خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ تو بہرحال تربیت میں بہت بڑا ایک رول اور ایک پہلو حفظ قرآن کا بھی ہے۔ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں یا اساتذہ کی محنتیں ہیں۔ میں نے ابھی کسی جگہ جلسے میں کہا تھا کہ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم جب نماز پڑھاتا ہے، امامت کراتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کرتے ہیں، 4 رکعت ہی تو پڑھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فجر میں 2 پڑھا دی، ظہر میں 4 پڑھا دی، عصر میں 4 پڑھا دی، مغرب، اور کیا کرتے ہیں؟ اور کرتے کیا ہے؟ سیلری ان کی بھائی بہت نہیں دینا چاہیے، یہ تو نماز تو ویسے بھی تو مولانا پر نماز فرض ہی تھی نا، ٹھیک ہے آگے اس پر کیا سیلری؟ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم امام کی ذمہ داری سمجھو، قیامت میں تمہیں صرف اپنی نماز کی پوچھ ہوگی اور اس امام کو 400 مصلیوں کی پوچھ ہوگی۔ یہ سب کی ذمہ داری لے کر چل رہا ہے، ہم سب کی نمازوں کی ذمہ داری ان پر ہے۔ اسی طرح ایک مدرس، مجھے اور آپ کو صرف اپنے بچے سے متعلق پوچھ ہوگی، ایک مدرس کو، ایک ناظم کو، ایک محتمیم کو قیامت کے دن اپنے پاس پڑھنے والے سارے بچوں سے متعلق پوچھ ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم کی قدر کرنا چاہیے کہ جو کام ہماری اولاد کی تربیت کے لیے ہم سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے، فضیلت ہے۔ میں نے ابھی جو ابن ماجہ کے حوالے سے روایت پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو لَأَن تَقْضِيَ، تو صبح کر اس عالم میں کہ تعلم آیت من القرآن، کہ آیتم من القرآن، کہ تو ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لے، خیرن، یہ تیرے لیے بہتر ہے 100 رکعت نماز پڑھنے سے۔ ان تصلی 100 رکعت، رواہ ابن ماجہ۔ انسان 100 رکعت نماز پڑھے، اس کے بجائے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہاں نفل نماز مراد ہے، اس لیے کہ نفل نماز کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اور جب ایک آیت کو میں سیکھوں گا تو دوسروں کو سکھاؤں گا، اس کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے۔ اور البدایہ والنہایہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگرچہ متکلم فی ہے، تاریخی بات ہے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں اسے نقل کیا گیا۔ فرمایا تعلموا من کتاب اللہ فإنہ افضل الحدیث، قرآن کریم کی تعلیم لیا کرو، اس لیے کہ سب سے اونچا کلام جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور صحیح روایت میں ہے وَخَيْرُ الْحَدِيِ خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین کلام اللہ کا قرآن ہے اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ان کو حفظ کرا کر کیا فائدہ، یہ معانی تو جانتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب المیہ ہے کہ بلا سند کے لوگ عالم بن رہے ہیں آج کل. 2 کتابیں کیا پڑھ لی یا گوگل پہ 2 مسئلے کیا دیکھ لیے کہ گویا اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں. شریعت تو ایک بہت بڑی چیز ہے، کس مسئلے کو کہاں رکھا جائے یہ برسوں کی محنت کے بعد سمجھ میں آتا ہے. تو کہتے کہ یہ قرآن ویسے ہی پڑھا کر کیا فائدہ، حفظ کرا کر اس کے معانی تو یقیناً معانی جاننا چاہیے تاکہ ہمیں مزہ آئے قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں. آج ہمیں نمازوں میں لذت اسی لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس کے معانی نہیں جان رہے ہیں، اسی لیے ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے. تو یقیناً قرآن کریم کے معانی کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے 100%. لیکن حفظ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم جو انسان پڑھے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف 1 لیٹر، لام 1 لیٹر اور میم 1 لیٹر. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو الف لام میم پڑھے گا اس کو اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے. یہ تو ہے حدیث. اب اس حدیث کے اندر سے نقطہ سمجھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا جب مسئلہ بیان فرمایا تو ایسے لفظ سے مثال دی جس لفظ کا معنی کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیں سارے مفسرین کو پوچھو الف لام میم کا کیا معنی، سب کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کا معنی خوب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کا معنی. تو نبی نے ایسے لفظ سے اگزامپل دیا اور مثال دی جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. اس میں اشارہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف کہ بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا. الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، تو بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی اس کا ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچے جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیرنٹس کے لیے، ماں باپ کے لیے ثواب ہے. پھر فضیلت اپنی جگہ ساری مسلم ہے. حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، وہ انگلش میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس کے فضائل کو سنائیں گے. اس کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہے کہ حدیث شریف میں ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جنت میں اس کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا تیری منزل ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ منزل عطا فرمائیں گے اور اس کے پیرنٹس کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ جس تاج کی روشنی جو ہے وہ سن اور آفتاب کی روشنی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن چونکہ ہمیں دنیا مقصود ہے نا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نقد کوئی چیز مل جائے. بھائی نقد بھی ملتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ حفظ قرآن پر نقد نہیں ملتی. نقد یہ ملتی ہے کہ جب یہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو یہ جتنی تلاوت کرے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا زندگی میں بھی، حیات میں بھی. یہ نہیں ہے کہ ایصال ثواب مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، حیات میں بھی ہوتا ہے. تو ثواب ملتا رہے گا. اور اس سے بڑھ کر نقد چیز یہ ہے کہ اس کی تربیت ہوگی، یہ قرآن سے لگا رہے گا تو ہمیں سکون رہے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے پاس حضرت تھے، بڑے اصلاحی تربیتی. آج تو ہمیں اللہ والوں کی مجلس میں جانے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے. حضرت شیخ کے پاس کچھ افراد بیٹھے ہوئے، کچھ آدمی آئے ہوئے تھے. جمعرات کو میں بھی پہنچا ہوا تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد کی تربیت پر کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اولاد کا نیک بننا بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ باپ بے فکر رہتا ہے.
میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پر ہے، شریعت پر ہے، دین پر ہے، حلال کمائی پر ہے، تو ماں باپ کو اطمینان رہتا ہے. ورنہ ماں باپ کا حال کیا رہتا ہے؟ شیخ نے فرمایا راتوں میں نیند نہیں آتی، 2 بجے جب بچہ آتا ہے ماں بیٹھی رہتی ہے، باپ فکر مند رہتا ہے کسی سے جھگڑا کر کے نہ آئے، شراب پی کر نہ آئے، ڈرگس پی کر نہ آئے. یہ ڈرگس کے الفاظ تو میں بول رہا ہوں، حضرت شراب کے الفاظ. شراب پی کر نہ آئے، کسی سے لڑ کر نہ آئے. نہ باپ کی نیند ہے نہ ماں کو سونا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس بگڑنے کے اوپر ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو اپنی پونجی، سرمایہ، رقومات کو چھپا کر رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں چوری کر کے یہ جوا میں کھیل نہ جائیں، کسینوں میں نہ لگا دے. تو نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت یہ مضمون بیان فرما رہے تھے اور ایک آدمی ہچکیاں مار کر رونے لگا اسی مجلس میں. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ہچکیاں مار کر رونے لگا. تو حضرت نے فرمایا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضرت آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے، میرا بچہ آوارہ ہو گیا ہے، مجھے 3 سال سے چین سے سونا نصیب نہیں ہوا. میں کبھی عاملوں کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی بزرگوں کے پاس دعاؤں کے لیے دوڑتا ہوں، رات دن میرا یہ مشغلہ بن چکا ہے. حضرت نے فرمایا جب ہی تو میں کہتا ہوں کہ اولاد کا نیک ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے قرآن نے ہم کو دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بخاری شریف میں ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرۃ اعین کا کیا مطلب، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ حسن بصری نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اولاد سجدہ کرنے والی بن جائے، نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، تقوی والی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، حلال کمانے والی بن جائے. یہ ہے قرۃ اعین. نیک ماں باپ کی آنکھ اسی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، دولت سے ٹھنڈی نہیں ہوتی. ماں باپ اگر نیک ہو، پیرنٹس اگر نیک ہو نا، تو ماں باپ کی آنکھ اولاد کو دیندار دیکھ کر کے جو ہے خوشی ہوتی ہے، نہ کہ اس کی دولت کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی. اور اگر دولت تو ہزاروں کما لی لیکن دینداری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، ورع نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے لیے وہ سکون کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بے سکونی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو بہرحال بچوں کے حفظ پر نقد فائدہ یہ ہے کہ ان کی تربیت رہے گی تو ہمیں بھی سکون رہے گا. یہی وجہ ہے کہ نماز کے باب میں بھی، ذکر کے باب میں بھی، قرآن کے باب میں بھی، تلاوت کے باب میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جنت میں جو ملے گا ملے گا، دنیا میں یہاں کیا ملے گا؟ چونکہ ہماری نظر تو دنیا ہی پر ہے، آخرت واخرت بات کی بات ہے، وہ سب ادھار سدھار ہے. یہاں کیا ملے گا وہ بتاؤ. قرآن اس کی بھی وضاحت کر رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری عبادتوں پر، نماز پر تمہیں آخرت ہی میں ملے گا. فرمایا دنیا میں بھی ملے گا. دنیا میں کیا ملے گا؟ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں میری عبادت کرے گا، مجھے یاد کرے گا، فرمایا میں اسے دلی سکون نصیب کر دوں گا، میں اسے دلی اطمینان نصیب کر دوں گا. کیا آیت ہے مجھ صاحب؟ ہے نہیں؟ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، قلبی اطمینان ہو جاتا ہے. بھائی اطمینان مارکیٹ میں نہیں ملتا کہ چلو ڈاؤن ٹاؤن میں جا کر کے خرید لیں. بہترین بید ہے، شاندار، $5000 کا خریدا لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ بید سے نیند نہیں آتی، نیند تو اللہ دیتا ہے. دواؤں سے شفا نہیں ہوتی، شفا تو اللہ دیتا ہے. تو دلی اطمینان جو ہے نا، وہ بیدوں سے، مکانوں سے، فرنیچروں سے، صوفوں سے، شاندار گھڑی سے، شاندار کپڑوں سے، اس سے سکون اور اطمینان نہیں ملتا. قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر سے
اللہ کہتا ہے میں تمہیں سکون عطا کروں. یہ نقدی فائدہ ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو میرے بھائیوں، جن کی اولادیں پڑھ رہی ہے وہ پیرنٹس بہت مبارکبادی کے قابل ہیں، بہت مبارکبادی کے قابل ہیں. ان کی اولاد کل جب ہمارے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرے گی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بعد الوفات کے واقعات لکھے. بہت لمبی کتاب ہے، انگلش میں بھی کسی نے کر دی ہے، اب تو اردو میں بھی ہے، اصل عربی میں کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا کسی قبرستان سے روانہ ہونا ہوا اور وہاں سونا ہوا اور ان پر غنودگی طاری ہوئی یا نیند آ گئی، اور اس غنودگی اور اس نیند کے اندر انہوں نے خواب دیکھا کہ قبر کی میت ساری نکل کر کسی چیز کو اٹھا رہی ہے. دیکھو ڈریم جو ہے نا وہ کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، لیکن بشارت ضرور ملتی ہے. ڈریم، اس سے بشارت ضرور ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے ڈریمز ہیں، صحابہ کے ہیں، اولیاء کرام کے بہت سارے خوابات ہیں، اس سے بشارتیں ملتی ہیں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مالک ابن دینار تو آوارہ تھے، غنڈہ گردی کرنے والے، شراب پینے والے، لوٹنے والے، کیا کیا کرنے والے تھے. ان کا حال یہ ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میرے پیچھے بہت بڑا اژدہا دوڑ رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں. راستے میں ایک بہت ضعیف آدمی مجھے مل گیا. میں نے کہا بھائی مجھے بچا لے. اس نے کہا میں نہیں بچا سکتا، لیکن اس پہاڑ کے دامن میں جا، وہاں کچھ بچے اور بچیاں ہیں، شاید کہ کوئی تیری اولاد مری ہے. اس نے کہا میری بچی کا انتقال ہوا ہے بلوغ سے پہلے. تو کہا اس میں ہوگی، وہ تجھے بچائے گی. وہ دوڑتے ہوئے ادھر گئے اس ماؤنٹ اور پہاڑ کے اندر. تو اس بچی نے جو اپنے باپ کو دیکھا، مالک کو، تو دوڑتی ہوئی آئی اور لپٹ گئی، جو بلوغ سے پہلے انتقال کر چکی تھی. اور حدیث میں ہے کہ جو قبل البلوغ وہ معصوم ہوتے ہیں اور قیامت کے دن پیرنٹس کی سفارش بھی کریں گے. تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور لپٹ گئی، اور حضرت نے اپنی گود میں اپنی بچی کو لے لیا. تو اس بچی نے گود میں سوتے سوتے ایک آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ہائے 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 ہائے، یہ آیت ہمیں بھی ڈرا رہی ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ابا جی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے ذکر کے لیے کھڑے ہو جائیں. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا. بس آنکھ کھلی، کسی معبر کے پاس پہنچے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، کیا مسئلہ ہے؟ تو معبر نے بتایا کہ وہ جو اژدہا تھا وہ تیرے برے اعمال ہے، تیرے گناہ ہے، اور وہ جو راستے میں ضعیف آدمی ملا وہ تیرے نیک اعمال ہے. لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ تیرے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اژدہا کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور اس بیٹی نے تجھے تنبیہ کر دی. اس کے بعد حضرت نے ان ساری باتوں کو چھوڑا اور آگئے اس کی طرف. اللہ نے آپ کو ولایت نصیب فرما دی. پھر وہ مالک ابن دینار بنے کہ بے شمار لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنے. تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بزرگ کا قبرستان کے اندر سونا ہوا، غنودگی ہوئی یا نیند ہوئی، دیکھا کہ سارے قبرستان کے لوگ نکل کر کچھ اٹھا رہے ہیں. پوچھا کیا اٹھا رہے؟ فرمایا لوگ جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کو ہم اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک صاحب تھے بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھا اس بزرگ نے کہ تم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ تو کہا میرا بیٹا جو ہے روزانہ میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے، اور وہ ایک پارہ پڑھ کر، وہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے بھیجتا ہے. ایک قرآن پڑھ. ایسے بھی امت میں لوگ گزرے ہیں. صحابی میں 2 صحابی گزرے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 صحابی وہ ہیں جو ایک رکعت میں ایک قرآن پورا کرتے تھے. اور تابعی میں بھی 2 گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک رکعت میں ایک قرآن پورا کیا. ایسے بھی ہمت والے لوگ ہوتے کہ جو ایک رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اور فجر تک پڑھتے چلے جاتے.
تو کہا میرے بیٹے کو میں نے حافظ بنایا، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، بس میں اس کو جو ہے میرا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو کہا تیرے بیٹے کا پتہ بتا، تو وہ پتہ بتایا کہ وہ حلوے کی دکان ہے مٹھائی کی، وہ مٹھائی بیچتا ہے۔ تو بزرگ اٹھ کر کے اسی پتے پر اسی ایڈریس پر گئے، تو واقعتاً وہ حلوہ مٹھائی بیچتے بیچتے ہونٹ اس کے ہل رہے تھے، تو اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا تو ہر وقت کچھ ہونٹ ہلاتے رہتا ہے؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں، اور روزانہ میں صبح سے شام تک کام کرتے کرتے ایک قرآن پڑھ کے میرے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ بڑی چیز ہے یہ اولاد کل کو ہمیں ایصال۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے اکابر میں سے ہیں، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو اپنی اولاد کو دنیا تو سب کچھ دے دی، لیکن اگر دین نہیں دیا، اخلاق نہیں دیے، کیریکٹر نہیں دیے، قرآن نہیں دیا، حدیث نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام نہیں دیا، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی پر ہماری قبر کی طرف رخ بھی نہ کرے، اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے والد کی قبر کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ ان تمام بچوں کو جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ ان کے سینے میں تا قیام قیامت اس مقدس قرآن کو محفوظ فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظ ہو جانا آسان ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا پھر بہت مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو اگر روزانہ پڑھتے نہیں رہو گے تو قرآن ایسے نکل جاتا ہے جیسے سین اور ریٹی کے اندر کیمل اور اونٹ نکل جاتا ہے، اور سین اور ریٹی میں اونٹ بہت بھاگتا ہے، اسی طرح قرآن بھی نکل جاتا ہے۔ اور یہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما آمن علیہ البشر، تمام نبیوں کو معجزات دیے، مجھے بھی معجزات دیے، لیکن وہ سارے معجزات نبیوں کے ساتھ قبر میں چلے گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات بھی قبر میں چلے گئے۔ اب وہ شق کمر کا معجزہ نہ رہا، اب وہ کنکریاں نہ رہی جس نے سلام کیا تھا، وہ اونٹنی نہ رہی جس نے آپ کے ساتھ بات کی تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن فرمایا الا اوتیت وحیا، مجھے ایک معجزہ ایسا دیا گیا جو قرآن کریم ہے، جو وحی ہے، فرمایا جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور قیامت تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر ایمان لاتے رہیں گے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی امت میری امت ہوگی۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی امت، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ 120 جماعتیں یہ جنت میں جانے والی ہے، 120 تمام نبیوں کی امت کو ملا کر، اس میں 80 صفحے میری امت کی ہوگی، 80 صفحے اس امت کی ہوگی، باقی 40 صفحے اگلے سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہوگی۔ تو بہرحال قرآن ایک معجزہ ہے جو زندہ معجزہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے، اس کا زبر کا زیر اور رفع کا نصب اور نصب کا کسرہ اور زبر زیر پیش، حتیٰ کہ کوئی ایک نقطہ نہیں ہٹا سکا اور قیامت تک نہیں ہٹا سکتا۔ ان عرب کو جو فصحا اور بلغا تھے، جن کو فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، قرآن نے چیلنج کیا تھا، فاتو بآیت مثلی، ایک آیت چھوٹی سی بنا کر کے لے آؤ، لیکن کوئی آیت کو نہ لا سکا۔ جب وہ عرب کے فصحا نہیں لا سکے تو آج کے بے وقوف کیا لا سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم تو ایک عظیم المرتبت کتاب ہے اور معجزہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا، بات ختم کر دوں۔ قاری عبد الباسط صاحب کے بیٹے نے اپنے والد صاحب کی سوانح لکھی ہے، ان کی زندگی لکھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب روس کو الٹ دو تو کچھ خنزیر کا معنی ہو جاتا ہے، اب الٹ دینا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال روس جو ہے وہاں بہت کوئی سیمینار تھا اور وہاں کے صدر نے رکھا تھا 3 دن کا، اور آخری دن یہ بات تھی کہ جو جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے جو سب سے اچھی کوالٹی کے مذہب کے جاننے والے اپنی اپنی کتاب کا ورد کریں گے، پڑھیں گے۔ تو بہت سارے ممالک کے سربراہ اور صدر اور پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ کو وہاں دعوت دی گئی کہ
اس لیے کہ کوئی اہم میٹنگ بھی ہو رہی تھی اور آخری دن مذاہب کی کتابوں پر یہ بات تھی. اب آخری دن جو ہوا تو قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خود ان کے والد صاحب کے حوالے سے نقل کیا کہ میرے والد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ویسے بھی چونکہ مسلمان کو اور قرآن کو تو سب سے پیچھے ہی رکھا جاتا ہے, اس لیے سارے مذاہب والوں کو پہلے پڑھنے کا موقع اور چانس دیا گیا اور مجھے سب سے اخیر میں, قرآن سب سے اخیر میں. بہرحال جب میرا جو نمبر آیا اور میں جب قرآن پڑھنے کے لیے, تو جو ان کا ایک خاص لہجہ تھا, جو پڑھنے کا ایک طریق تھا, اور جو ایک درد کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے تھے, اور مجمع پر جو ایک قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. بہرحال آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو اس طرف جو ہے رسیہ کا صدر بیٹھا ہوا تھا اور صدر بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے. قاری عبد الباسط صاحب کہہ رہے ہیں, لوگ قاری باسط تو اللہ کا نام ہے, قاری عبد الباسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے لمبی آیت پڑھ کر کے اس کے بعد جب رک گیا میں اور سانس لینے کے لیے میں نے یوں نظر اٹھائی تو میری نظر رسیہ کے صدر پر پڑی, جو نہ معنی جانتا تھا نہ قرآن کے الفاظ جانتا تھا, لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن دل پر اثر کرتا ہے, یقیناً دل پر اثر کرتا ہے, بشرطے کہ دل سے پڑھا جائے. اس لیے کہ از دل خیزد بردل ریزد, فارسی میں کہاوت ہے, جو دل سے نکلتا ہے وہ اثر کرتا ہے. جب میرے دل سے نکلنے والا کلام جب اثر کرتا ہے تو پھر اللہ کے اندر سے نکلنے والا کلام کیوں اثر نہیں کرے گا. اس لیے یہ مقدس کتاب ہے, معجزہ ہیں, ہم تمام کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم اپنی اولادوں کو لائر بنائیں, ٹیچر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, جو چاہیں بنائیں, سائنٹسٹ کے اعلیٰ مقام پر بٹھائیں, لیکن پہلے اس کو دیندار بنا دیں, پہلے اس کو حافظ بنا دے, پہلے اس کو اخلاق محمدی سکھا دے, پہلے اس کو شریعت سکھا دے. اس کے بعد ساری دنیا کے جتنے بھی ہنر ہو سکتے ہیں آپ اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں. اللہ اس مدرسے کو بہت ترقیوں سے مالا مال فرمائے. مولا معاذ سلمہ اور ان کے جو رفقاء کار ہے, کام کرنے والے, اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ان بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمائے. اور پیرنٹس کو یہ کہا جائے کہ بھائی حافظ ہونے کے بعد آپ نظر رکھیں کہ یہ روزانہ ایک پارہ پڑھتے رہیں تاکہ قرآن کریم ان کے سینے میں باقی رہیں. اور ہمارے مولانا محمد علی صاحب بہت دور سے تشریف لائیں, اللہ ان کا آنا مبارک فرمائے, امت کو ان کے ذریعے سے بہت مستفیض فرمائے. اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو قرآنی تعلیمات سے مزین فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Jazakallahu khairan, Sheikh, for that beautiful talk. We appreciate all of the gems that you shared with us. Subhanallah, sitting in front of him reminded me of times when we used to sit in front of our teachers and learn from them. Alhamdulillah that we have the likes of himself among us. We should make an effort. Anytime there is a talk or something that's happening we can benefit from, we should try our best to be a part of that, inshallah, and benefit from it. May Allah bless him and reward him for taking his time out of his day and sharing with us these gems.